بہرحال جی بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل کے تمام قیدیوں کی طرح ایس سی او کی وجہ سے ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہوگی تو کر لیجیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دوران تحریک انصاف کے لوگوں کو کون گائیڈ کرے جب ان کمیونیکیشن ہے بین عمران خان صاحب کے ساتھ, آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ ان کمیونیکاڈو ہیں. میرے منہ میں خاک, کل کو وہ اگر فوجی حراست میں چلے جائیں تو پھر فیصلہ سازی کون کرے گا؟ یہ جو پولیٹیکل کور کمیٹی ہے ان پر تو یہ کارکن اعتبار کرنے سے کو تیار نہیں ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کڑوی گولی کھا لیں. ٹھیک ہے, ہم نے بہت تقاریر کی ہیں ڈیناسٹک موروثی سیاست کے خلاف, تو بہتر یہی ہے کہ جو درد جو ہے وہ بہن کا ہوتا ہے بھائی کے بارے میں, کوئی اور نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے یہاں کے حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے درخواست کی جائے بانی تحریک انصاف سے کہ جی آپ علیمہ خان صاحبہ کو یہ کہیں کہ میری عدم موجودگی میں یہ تمام فیصلہ سازی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بٹ پارٹی لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں. سر بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, جو باقی لیڈرشپ ہے, کارکنوں کے جذبات, یار پلیز یہاں نہ بیٹھا کرو نا, ہاتھ میں مائک لے کر وہاں تمہیں چاہیے تھا جب آنسو گیس پڑھ رہے تھے ان سے پوچھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. آ گئی آپ کو سمجھ؟ تو یہ ان کو یہ جو ہے آج کی تقریر کا ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں عمران خان کا وفادار ہوں, میرا بنیادی سوال میری وفا پہ شک کرنے والے وہ منافق ہیں, اور اگر وہ سچے ہوں تو یا اللہ مجھے میرے خاندان سمیت تباہ کر. اس کے بعد سننے والے مطمئن ہوئے یا نہیں؟ اس کے بعد میرا نہیں خیال, یعنی کم از کم اس کے فوراً بعد جو آئے ہیں لوگوں کے فیڈ بیک, جیسے میں ذاتی طور پر, میں کل بھی کہتا رہا ہوں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میری دانش میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک وائس فیصلہ کیا اور ایک شو ڈاؤن ڈو اور ڈائی والا جس میں دونوں اطراف سے بندے مر سکتے تھے, انہوں نے اس کو ایوائڈ کیا, اپنے اوپر لے لیا. لیکن یہ میری رائے ہے, لیکن میں عاشقان عمران میں شامل نہیں ہوں. میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے میں اسلام آباد میں مار کھانے نہیں آ گیا ہوا تھا. آپ نے یہ ایک سیاسی تبصرہ نگار, ویسے تو میں بھی اس کا گواہ ہوں, پر آپ نے رپورٹ کیا تو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کٹی پہاڑی کا واقعہ سنایا, جی ہاں, وہ شیلنگ آپ نے بتائی. جی 25 مئی کو جب رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ تھے, عمران خان صاحب نہیں پہنچ سکے تھے. جی ہاں, آپ نے کہا, میں اور کسی کو کوٹ نہیں کر رہا اور حقیقت پہ, بٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا پہ ڈی چوک پہنچنا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب اس ساری شیلنگ, ساری پولیس فورس, ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بانی کے کہنے پہ ڈی چوک پہ پہنچے. آپ کہنے کہ اعتماد نہیں کرے گا ورکر ان پہ؟ میں کون ہوتا ہوں یہ بات کرنے والا؟ تم جو کام عمران خان نہ کر سکا وہ علی نہیں کر گیا. جو کارکن سے تو پوچھو نا, وہ بلیو کرتا ہے. مسئلہ میرے اور آپ کے فتویٰ دینے سے تو نہیں ہے, کارکن کا ہے نا, کارکن سے پوچھو, ان کے ڈائی ہارٹ سپورٹرز. ہو سکتا ہے کل 18 کے بعد عمران خان صاحب ملیں اور کہیں علی امین شاباش. میرا تو دیکھیے, دوسری بات یہ کہ جو یہ بات کھل کر نہیں کر رہے, انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی, which was strategic move, کہ 2 دنوں کے لیے غائب رہنے کا تاثر دو, کہ پورا نہ صرف یہ کہ پاکستان کی دنیا میں جگ ہنسائی ہو, اور ہوئی ہے. کئی ڈپلومیٹ سے فون کیا آپ کو, تو آپ کی جگ ہنسائی ہوئی ہے کہ آپ کس قسم کا ملک ہیں کہ جس کا چیف منسٹر جو ہے وہ 2 دن سے غائب ہے, سو کالڈ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس اکارڈنگ ٹو یور کانسٹیٹیوشن. اور ادارے بدنام ہوئے اس میں. ہوئے, کیوں نہ ہوتے؟ ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود انہوں نے 2 دن تک وہ کہانی پھیلائے رکھی. آئیڈیا یہ تھا کہ صرف اسلام آباد میں ہی آگ نہ لگے, بلکہ خیبر پختونخوا کے لوگ کہیں کہ ہماری عزت پہ, ہماری غیرت پہ, ہمارے گھر پہ حملہ ہوا, وہ بھی نکل آئے میدان. یہ اسٹریٹجک موو صرف علی امین گنڈا پور صاحب کی تھی کہ پی ٹی آئی کی تھی؟ سر اب میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے خود کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ موو تو تھی نا, اور آپ نے کہا اچھی موو ہوئی, اسٹریٹجک موو, یہ آئیڈیا تھا کہ ایک کرنے کے لیے. اٹ ڈڈنٹ ورک, سیڈلی نہیں ہوا نا, صرف تقریریں ہوئی ہیں نا. بابا کو پشاور میں جلوس نکلا, 4 سدہ میں نکلا,
نہیں، میں نے خود دیکھا کے پی کے اسمبلی ڈی آئی خان اور یار اسمبلی اسمبلی نہیں، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، خدا کے وہ لیے یار۔ نمائندے ہیں، وہ کھڑے ہوئے علی امین کے او ساتھ۔ یار نمائندے، یار میں کہاں دیوار کے ساتھ ٹکر ماروں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی آئی خان کے رہنے والے ہیں نا، کلاچی شہر میں کوئی جلوس نکلا کہ ہمارا فرزند کلاچی کہاں ہے، جو غائب ہوئے تھا، تو بعد میں سمجھا رہا ہوں 2 دن نکلا کو کلاچی میں جلوس، نہیں وہ اصل، ہاں نہیں پشاور، چارسدہ، مردان۔ میں سمجھ گیا نا، میں آپ کا پوائنٹ لیٹ سمجھاؤں۔ وہ بھائی جنہوں نے نکلنا تھا وہ تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ تھے، وہ تو موٹر وے پہ تھے، ان پہ تو پولیس شیلنگ کر رہی تھی، ان کو تو پولیس پکڑ رہی تھی۔ وہی نہیں نا، اور ساتھ میں